ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت میرے پروگرام کے جو مہمان ہیں, جو سیگمنٹ میں بڑے خاص لوگ ہیں اور بہت ہی بہترین کام یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ بہت عرصے سے میری ٹیم پلان کر رہی تھی کہ ان لوگوں کو بلایا جائے, لیکن ماشاءاللہ سے ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, کام بہت خاص ہے, تو یہ مصروف تھے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے وقت دیا. ماشاءاللہ سے ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں, اپنی تہذیب کی بات کریں, تو ہمارے یہاں بیک ٹو بیک ایونٹس بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. چاہے ہم جشن عید میلاد النبی کی بات کریں, شب بارات کی بات کریں, شب معراج ہوں, رمضان ہیں, پھر اس کے بعد ابھی ہم محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں, عید ہیں, بے شمار ہمارے اپنے مذہبی اتنے سارے تہوار ہیں کہ جس میں خوشیاں, رحمتیں, برکتیں ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے اجتماعات جو ہیں وہ آپ کو شہروں میں لوگوں کو دیکھنے کے ملتے ہیں, جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں. میں یہاں اس وقت ذکر نہیں کروں گی, جہاں 10 لوگ جمع ہوں گے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی اوپر نیچے چیز ہو جاتی ہے. گھر میں بھی 2 برتن ہوتے ہیں تو وہ کھڑکتے ہی ہیں. تو جہاں بہت لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر کچھ چیزیں ہو. لیکن ہاں, اتنے سالوں سے شہروں میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات کا ہونا, لوگوں کا جمع ہونا, ڈسپلن کے ساتھ بار بار اس چیز کو فالو کرنا, اس کی بہت بڑی کامیابی جہاں فورسز کے سر جاتی ہے. پولیس کام کر رہی ہے, رینجرز کام کر رہی ہے, باقی تمام انٹیلیجنس فورسز, ان کو سلام ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ جو پریمیسز ہے, وہ جو ایریا ہے جہاں پر ایک کراؤڈ جمع ہوتا ہے, ان کو ڈسپلن میں رکھنا, ان کو کنٹرول رکھنا, ہر شخص پر نظر رکھنا کہ کس کی ایکٹیویٹی کیا ہے, کوئی مشتبہ شخص انٹر نہ ہو جائے, کون کیا دیکھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. ان تمام لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے اور ڈسپلن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فورس تیار کی جاتی ہے, جن کو اسکاؤٹس کی فورس ہے, جو آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. اسکاؤٹس موجود ہیں جن کی آج میں نے ہسٹری جانی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ تو جتنا جب سے ہمارا پاکستان ہے تب سے یہ لوگ کام کرے ہیں. تو میں بڑی ہی محبت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ آج یہاں پر اسکاؤٹس موجود ہیں, میں ان کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم آپ سب کو. اور یقیناً پروگرام کا جس طرح طریقہ کار ہے, میں ایک ایک کر کے آپ سب کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی. سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں, ماشاءاللہ سے ان کا پروفائل بہت زیادہ ہے, بہت اہم, بہت بڑی شخصیت ہے. لیکن اس وقت جس یونیفارم میں ہے یہی اس وقت ان کی پہچان ہے اور یہی ان کی شان بھی ہے. اور یہ جو سبز ہلالی پرچم ان کے اس وقت جو ہے لہرا رہا ہے یونیفارم پہ, اس سے یہ بڑے خوش ہیں, بڑے مطمئن ہیں. پروفیسر معین اظہر صدیقی صاحب ہیں, یہ کمشنر ہیں کراچی بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور حسین صاحب, جو کوارڈینیٹر ہیں کراچی اسکاؤٹس کے. السلام علیکم. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ, جہاں ہم بات کرتے ہیں نا کہ اکثریت ہے, وہاں ہم اقلیت کے ساتھ بھی بہت خوش ہیں. اور یہ ملک جو ہے, یہ سب جب ملتے ہیں یہ مٹھی بنتی ہے اور ہم بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں, چاہے میرا آفس ہو, چاہے میرا اسکاؤٹ ہو. ریورنڈ جارج گل, اگر میں غلط آپ کا نام نہیں لے رہی ہوں, پاکستان کرسچن اسکاؤٹ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل, بہت خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کے. ویلکم ٹو سلام پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا چہرہ ہماری جو ہے وہ یہاں پر گرل اسکاؤٹ بھی موجود ہیں, اور بیسک گرل اسکاؤٹ ہیں یہ, الہاشم گروپ سے ان کا تعلق ہے. تانیہ, السلام علیکم. میں جب سے آئی ہوں, میں یہاں بیٹھی ہوں, میں تو بولی جا رہی ہوں, میرا تو کام ہی بولنا ہے. لیکن مجال ہے کہ میں نے ان کی آواز بھی سنی ہو, تو ذرا تھوڑی آواز سنا دو. کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ, گریٹ. تو اچھی زبردست سی آواز ہے. سو میں پہلے سے آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اسکاؤٹس. میں تھوڑی ہسٹری جاننا چاہوں گی کہ جو اسکاؤٹس ہیں, یہ آئیڈیا جو ہے یہ تو بہت پرانا ہے, لیکن پاکستان میں کس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کب سے کام کر رہے ہیں؟ آپ ہسٹری تو بہت طویل ہے, تو چھوٹی سی کٹ شارٹ کرتے ہوئے بتاؤں کہ 1907 لارڈ بیڈن پاول ایک میجر تھے برٹش آرمی کے, انہوں نے اسے سٹارٹ کیا تھا. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ساتھ وہ ان کو اسپائنگ سکھاتے تھے, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں انہیں سکھاتے تھے, اور ان سے اپنی جنگ میں بڑا مفید کام لیا کرتے تھے, ان بچوں کو بغیر ہارم کیے ہوئے, انہیں نقصان پہنچائے ہوئے. جب پاکستان بنا 1947 14 اگست کو, اس وقت ظاہر ہے بہت ساری چیزیں یہاں نہیں تھی, تو بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن بھی نہیں تھی. مگر ہندوستان سے کچھ لڑکے جمبوری پہ گئے ہوئے تھے فرانس, پیرس میں وہ جمبوری ہو رہی تھی. انہیں 1947 14 اگست کو یہ پتہ لگا کہ آج پاکستان آزاد کر دیا گیا ہے, صحیح,
تو وہاں کی جو خواتین تھیں ان کی مدد سے انہوں نے گرین کلر کا کپڑا حاصل کیا, سفید کپڑا حاصل کیا, بڑی مشکل سے انہوں نے اس پہ چاند تارا بنایا. اچھا. اور اسے 14 اگست کو اس کی ایڈمنسٹریشن سے کہہ کر کہ اب ہم پاکستانی ہیں, وی آر نو مور انڈینس, ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنا پاکستان کا جھنڈا لگائیں. اس ایڈمنسٹریشن نے, جو جمہوری ایڈمنسٹریشن تھی, انہوں نے اسے بڑی خوشی سے, اسلوبی سے اسے اجازت دے دی. اور جناب پاکستان کا جھنڈا, پہلا جھنڈا ملک سے باہر, یہ اعزاز ہے اسکاؤٹس کا کہ وہ انہوں نے لہرایا. کیا بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے نہ تو صرف ان بوائے اسکاؤٹس کو ایئرپورٹ جا کے ریسیو کیا بلکہ انہیں شاباشی بھی دی. اور اسی دن 18 اگست تھی, 18 اگست گل, ایم آئی رائٹ, 18 اگست کو آرڈیننس پاس کیا سی پورٹ پہ 18 اگست کو آرڈیننس پاس ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے اسکاؤٹ ہونے کا اعلان کیا اور پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا وجود آئے گا. کیا بات ہے جی, زبردست. تو ایک بار ان اسکاؤٹس کے لیے ہم تالیاں بجاتے ہیں. بالکل تالی بجائیں. اور ہمارا ایک الگ انداز ہوتا ہے, مگر آپ بہت زور سے بجا دیں. اسکاؤٹس کلیپس, لیٹس گو. اوکے, زبردست. اچھا مجھے بھی سکھائیں, میں بھی ایسے بجاؤں گی. بڑا سمپل ہے, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 دفعہ بجاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو تالی ہے نا, اس میں ردم بھی اور اس میں ڈسپلن بھی ہے. اس میں ڈسپلن ہے, بے دھنگم نہیں ہے وہ جو ہم یوں کر کے بتا رہے تھے. یہ ایسے ہی ہے نا, 1 2 1 2 تو پہلے 1 2 ہے, اس کے بعد 1 2 1 2 3 ایسے ہے. اب آپ نے ایسے ہی کلیپ کرنا ہے. میں بھی ہمیشہ یہ چیز میں نے ایک آپ سے سیکھ لیا ہے. آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہم سیکھیں گے. اچھا جی, آپ کی طرف میں بڑھتی ہوں. سرور صاحب, ابھی جب آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ بیسکلی آپ جو ہے وہ کوارڈینیشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارا شہر, ہمارا ملک رونقوں کا شہر ہے. ابھی آپ پڑوسی میں دیکھیں, وہاں پر بیچارے سارے پریشان ہوئے ہیں, میڈیا پر بھی ان کو ٹینشن لگی ہوئی ہے. ہم بڑے سکون سے ہیں, بڑے مطمئن ہیں. ہمارے ایونٹس بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں, ہمیں کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہے. ہم آرام سے وہی چائے انجوائے کریں جو آپ سوچ رہے تھے جم خانہ میں پینے کی, وہ تو آپ کبھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنی چائے کو انشاءاللہ انجوائے کرتے رہیں گے. ان ایونٹس میں آنا اور ان کو پھر مینیج کرنا, کس طرح آپ لوگ جو رینجرز ہے, پاکستانی پولیس ہے, یہ جس طرح کام کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں ہر جگہ پر, سچویشنز بڑی ڈفرینٹ, اور ہم نے اس طرح کے انسیڈنٹس بھی دیکھے. تو آپ لوگوں کا کوارڈینیشن ہوتا ہے, میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ, کہ آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے اسکاؤٹس کی جو یعنی خدمات ہیں اس کے سلسلے میں آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا. اور اس کے بعد ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک دن کا نہیں ہوتا, اور ہمارا تقریباً پورے سال کوارڈینیشن کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹریننگ پورے سال ہماری چلتی ہیں. اور ابھی بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینجرز کے ساتھ ہماری تقریباً پچھلے پورے مہینے سے ہماری ٹریننگس چل رہی ہیں. اور رینجرز خود یعنی وہ ٹریننگ اپنے اپنے سینٹرز پہ ڈسٹرکٹ کے حساب سے کرا رہی ہے. تو اس کے کئی پارٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پلان ہوتا ہے جو کہ رینجرز پولیس مل کے اپنی کرتی ہے کہ ہم نے پورے ایونٹس کو کیسے سیکیور کرنا ہے, کہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے یہ کہاں ان کو کس روٹ سے ہم نے لے کے جانا ہے. یہ پورا ایک پلان ہوتا ہے, کنٹیجنسی پلان ہوتا ہے, وہ بنتا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں آن بورڈ لیتے ہیں. اس میں جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے, لوگوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے, جو انٹرنل یعنی جو معاملات ہیں اس کو لوگوں کے سے متعلق وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسکاؤٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ہمارا رول بتایا جاتا ہے. اس میں ہمارا یعنی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ہے, یا ریسکیو کے حوالے سے, یا چیکنگ کے حوالے سے, وہ پورا ڈیفائن کیا جاتا ہے رول. پھر اس حساب سے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. پہلے اگر آپ دیکھیں, ابھی جس طرح میرے آفس کے باہر بھی ماشاءاللہ سے ایک جو ہے ابھی سے کنٹینر اور یہ سب ہو گئے ہیں, تو پولیس, اور اس کے بعد جو بالکل پریمیسز سٹارٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ لوگوں کی وہاں سے آپ لوگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر پریمیسز کی ذمہ داری جو ہے وہ نارملی آپ لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں. جارج سر کی طرف میں آؤں گی. سر مجھے یہ بتائیے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے بھی یونیفارمز میں ہوتے ہیں, اور وہ جب آپ یونیفارم, چاہے وہ کسی فورس کا ہو, اسکاؤٹس کا ہو, یا آپ صرف اسکول یونیفارم میں بندہ عجیب گھبرا رہا ہوتا ہے, ادروائز جو باقی یونیفارمز ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے اب وہ بڑا جو ہے رسپانسبل فیل کرتے ہیں. اور میں نے ان بچوں کو بھی دیکھا کہ وہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے. جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرف لانا, اسکاؤٹس کی طرف ان کا ذہن جو ہے وہ بانٹنا, ایک کریٹیوٹی بھی ہے کہ کسی غلط طرف نہ جائیں, یہ کس طرح آپ لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اسکول سے میٹنگز ہوتی ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے اس میں؟ Greeting in the name of the Lord Jesus Christ.
جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو اسکاؤٹس یونیفارم ہے نا یہ صحت مند معاشرے کی آپ سب سے بڑی پہچان اسے کہہ سکتے ہیں. کیا بات ہے. اسکاؤٹس کی شروعات ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے ان تمام خرابیوں سے بچنا ہے جن کی ہمارے بچوں کو اسپیشلی اس وقت پاکستانی جو بچے ہیں ان کو اس کی بے حد ضرورت ہے. کیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے نا جی وہ ہمیں اچھائی سکھاتا ہے, بہتری ہمیں دیتا ہے, اور اسکاؤٹس کا جو مذہب ہے وہ ہے انسانیت. اور جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پھر سارے پاکستان کے بچے پروفیسر اظہر معین صدیقی کے بچے ہیں, سرور حسین کے بچے ہیں, پادری جارج گل کے بچے ہیں, میری اس بیٹی کے بچے ہیں, کیونکہ ہم میں کوئی بھی جمع تفریق نہیں ہے. پاکستانی معاشرے کو, پاکستانی سوسائٹی کو اس وقت جس بات کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے متحد ہونے کی, متحد یونٹی کی. تو اسکاؤٹنگ میں یونٹی اتنی ہے کہ اہل سنت بھی امام حسین کے لیے کھڑا ہوا ہے, اہل تشیع بھی اور ایک مسیحی بھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. تانیہ کی طرف میں آؤں گی. تانیہ, لڑکیوں کو تو گڑیا کے کھیل اور گڑیاؤں کی شادی ہیں, اب میں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑا فیشن ہو جائے یا یہ تمام چیزیں ہو جائیں, یا اب میں نے دیکھا ہے لڑکیوں میں مختلف طرح کے پروفیشنز کا کریز ہے, یا میڈیا میں آ جاتے ہیں یا آپ اینکر بن جاتے ہیں, یہ سب. لیکن اسکاؤٹ سڑک پر نکلنا, کام کرنا, لڑکوں کی طرح کام کرنا, اور وہ بھی اس شہر میں جہاں پر ہم نے ٹارگٹ کلنگ دیکھی, انسیڈنٹس دیکھے, تو پہلے تو مجھے خود یہ بتاؤ کہ کتنا مشکل تھا. بہت آسانی سے فیملی سے پرمیشن مل گئی, باقی جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا ہوگی؟ بیسکلی اسکاؤٹنگ جو ہے وہ خدمت انسانیت کے لیے. اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس نسل کا ہے, کس ریس کا ہے, یا کیا اس کا ریلیجن ہے, یہ کیا ہے. تو گھر سے پرمیشن تو مجھے تو آسانی سے مل گئی تھی کیونکہ میری فیملی سپورٹیو ہے, تو اور مجھ میں جذبہ تھا. تو امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ آپ میں جذبہ ہونا چاہیے, آپ اپنے کتنے ڈیووٹیڈ ہو اپنے ملک سے, اپنے لوگوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں تانیہ کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ میں جاؤں گی اور جا کے اسکاؤٹس کو جوائن کروں گی؟ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے نا زندگی میں, کچھ کمزور لمحے ہوتے ہیں جو ہمیں غلطی کی طرف لے جاتے ہیں, کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو ہمیں طاقت دے جاتے ہیں, صحیح فیصلے کر لیتے ہیں ہم, اس میں انسپریشنز ملتی ہیں. تانیہ کو کس چیز نے انسپائر کیا تھا؟ میں نے جیسے دیکھا جب میں اسکاؤٹنگ میں آئی تھی سر کوئی گرلس نہیں تھی, ہم فرسٹ گرلس تھی. اوکے. اور الہاشم کا فرسٹ گرل اسکاؤٹنگ کا تھا, تو اس میں سب بوائز تھے. اب گرلس کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا, ان کے لیے ایک پراپر نظام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ بوائز سے انسپریشن آئی تھی کہ نہیں دیکھو کوئی گرلس اس فیلڈ میں نہیں ہے, تو دیر شوڈ بی سم گرلس ان دس فیلڈ. جب جہاز اڑا رہی ہیں, سارے کام کر رہی ہیں, تو پھر اسکاؤٹس میں کیسے جو ہے وہ پیچھے رہ سکتی ہیں؟ ہم کسی سے کم نہیں. ہاں, ہم شانہ بشانہ چل سکتے ہیں, ہمیں عزت ملے گی تو ہم آگے عزت دیں گے. اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے, جو ہمیں لمٹس بتائی گئی ہیں, اس کو فالو کرتے ہوئے اگر ایک عورت بھی کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی میں معین صاحب سے پروگرام کے سٹارٹ جب یہ لوگ آئے ہیں تو میں ذکر کری تھی کہ مجھے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی مطلب اسکاؤٹنگ, میں نے کہا نہیں, میں نے اسکول میں پریفیکٹ ضرور تھی, اس میں بھی آپ اپنے آپ کو بڑا کوئی اسٹرانگ سمجھتے ہیں کہ لائن سے باہر نہیں نکلنا. اور سب سے مزہ آتا تھا جب لڑکوں کے بال لمبے ہوتے تھے نا, اور وہ اگر ہاتھ میں آ رہے ہیں تو آپ نے ان کی پونی بنا دینی ہے, اس کے بعد آپ نے ان کو تمام کلاس میں لے کر جانا ہے, اور پھر اگلے دن وہ بیچارے اتنے سے بال کروا کے آ جاتے تھے, کیونکہ آپ نے اپنے اسکول کے ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے. وہ جو پریمیسز ہے, اگر آپ مانیٹر ہیں تو آپ کو کلاس آپ کے حوالے ہے, آپ نے وہاں ڈسپلن قائم کرنا ہے. تو صرف بیسک مقصد اگر میں آئیڈیا لوں وہاں سے, تو وہاں پر بھی یہی ہے نا کہ ڈسپلن کو اپنے فالو کرنا ہے. ایگزیکٹلی جو
اچھے بچے ہوتے ہیں انہیں آپ اسکول میں پریفیکٹ بناتے ہیں, دے آر ویل ڈسپلنڈ, وہ پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں, کوآپریٹو ہوتے ہیں. ہماری جو بیس ہے, جیسے بھی وہ بٹیا نے کہا کہ فلاح انسانیت, اب اس کو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک کرسچن آج ہمارے ساتھ ہے جی, میں سنی ہوتے ہوئے سردار کے ساتھ ہوں یا اس پوری کمیونٹی کا کام کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ سوچ تفریق نہیں ہے کہ جس دن 25 دسمبر ہوگی اس دن ہم نہیں جائیں گے. ہم 25 دسمبر کو ریورنڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جا کے, ہم وہاں جو ان کے سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل ہے وہاں پر بہت زیادہ رش لگتا ہے, وہاں ٹریفک نہ کنٹرول کرتے ہیں. میں خود, مجھے مطلب کچھ شرم نہیں ہوتی کہ میں ٹریفک والا بنا ہوا ہوں پروفیسر پرنسپل ہوتے ہوئے, کیونکہ اس وقت ہم پروفیسر پرنسپل ایڈوکیٹ یا کوئی انجینئر نہیں ہوتے, ہم یہ ہوتے جیسا بھی آپ نے کہا کہ میں اس یونیفارم میں بہت خوش ہوں اور یہ میری پہچان ہے. اسکول کے اندر جو بیسک چھوٹی چھوٹی سی کلاسز میں جو بچے آتے ہیں, آپ کا سوال تھا کہ آپ ان بچوں کو بھی یونیفارم پہنا دیتے ہیں, ظلم نہیں کرتے. نہیں میں ظلم کی بات نہیں کر رہی, نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ہم ظلم نہیں کرتے, ان کو آپ اچھا رسپانسبلٹی دیتے ہیں, اچھی چیز ایک دیتے ہیں کہ اس کو یہ یونیفارم پہن کے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس شہر کے کسی بڑا افسر ہے, وہ جنرل ہے. اور جب وہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھتی ہے کہ ہی از این آفیسر آف سم فورس, تو اس کو اپنی یونیفارم کا پاس کرنا آتا ہے, اسے اپنے ڈسپلن کو سمجھ میں آتا ہے, اسے ہمارے رولز ریگولیشنز اور وہ جو چھوٹی چھوٹی چیز کو ٹریننگ دے کے آخر میں اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں, وہ اس کا آپ بالکل اندازہ نہیں کرتے کہ کوئی ٹیکس lot of years. رائٹ, میں بات یہی کہی تھی کہ ایک اسکول یونیفارم میں شاید آپ کیونکہ سب ایک جیسے آپ اتنا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے, لیکن جب آپ کو وہاں سے ایک لیول اوپر آپ کو یونیفارم پہنا دیا جاتا ہے تو یو فیل رسپانسبلٹی, آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ کرنے جا رہا ہوں, میرے کندھوں پر کچھ ذمہ داری ہے, تو وہ پیمپر والی فیلنگ سے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو اسکولز ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت سارے اسکولز ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بھی ہوں گے, تو وہ کس طرح آپ لوگ ان کے وہاں سے بچوں کو خود سلیکٹ کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں؟ پھر یہ والنٹیئر ہیں, اوکے, ہم جا کے وہاں اناؤنس کرتے ہیں کہ وی وڈ اسٹارٹ دس تھنگ, ہم یہ شروع کر رہے ہیں, آپ میں سے جو آنا چاہے خوشی سے آئے. جب وہ خوشی سے آ جاتا ہے تو ہم اس میں سے کسی بچے کو اس کے قد کی بنیاد پر, بالوں کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر ریجیکٹ نہیں کرتے, ہم نکالتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس اسپیشل اسکاؤٹس بھی ہیں, جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں نا, ہم انہیں بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈیف اینڈ ڈم اسکاؤٹ بھی ہیں, ہمارے پاس نابینا اسکاؤٹ بھی ہیں, ہم ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے. بیسکلی سب والنٹیئرز ہیں, مجھے کسی کو تنخواہ نہیں دینی, مجھے کوئی خدا نہ خواستہ ایسی ٹریننگ نہیں دینی جو جنگ و جدل میں کام آئے. وہ سب بچے ہوتے ہیں, انہیں مجھے شہر کا اچھا شہری بنانے کے لیے جو ٹریننگ دینی ہے وہ دینی ہے, اسے اپنے آپ سے ڈیفنس کرنے کی ٹریننگ دینی ہے. اور خدا نہ خاصہ جیسے جنگ ہو گئی, یا یہ اس وقت ہم ہمارا آپ کو کہنے کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک ان کا مذہبی تہوار ہے. بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے اندر جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان کا تو مذہبی تہوار ہے, مگر ہمارا مشن ہے کہ اسے اکمپلش کیا جائے بالکل اچھی طرح سے, اس کے حساب سے ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں, نقصان کے سب چیزیں اسے بہتر طریقے سے. خدا نہ خواستہ آپ کو یاد ہوگا, اللہ ہر برے وقت سے بچائے, 9 محرم 2009 10 محرم 2009 بام بلاسٹ ہوا تھا, سب بھاگ گئے تھے, ہمارے بچے نہیں بھاگے تھے, جبکہ ہمارے 6 بچے شہید ہوئے تھے. وہ زخمیوں کو اٹھانا, ان کی مدد کرنا, ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے کی ٹانگ کیسے سیدھی کی جائے گی, امیڈیٹ فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں وہ انہیں آتی ہے. سر آپ کے کرسچن بچے بھی زخمی ہوئے ہمارے تھے, بچے لیکن وہ زخمی بھاگے نہیں تھے. کرسچن اسکاؤٹس گروپ کے بچے بھی 7 زخمی ہوئے تھے, ہم سب وہی تھے. اچھا لیکن میں میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں. میں سلام پیش کرتی ہوں ان سب لوگوں کو, کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ جذبے کی بات کریں نا تو ان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا کسی چیز کے لیے, اور اگر اس چیز کے لیے آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں کسی کے لیے, کہ جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جب آپ کو پتہ ہے باہر کے حالات اچھے نہیں, یا تھریڈ کیا ہوا ہے, اس وقت یہ لوگ خود کھڑے ہوئے کہ آؤ اندر نہیں جا سکتے, پہلے مجھ سے لڑو, آ کے پہلے مجھے کراس کرو گے تو جا کے تم لوگ میرے لوگوں کو جو ہے تم لوگ نقصان پہنچا سکتے ہو. سامنے کھڑے ہو جانا دشمن کے, یہ کسی قیمت پر کوئی انسان نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے, اور یہ رسک فیکٹر ہر جگہ پر ہر وقت, چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, ہر جگہ پر یہ فیکٹر ضرور رہتا ہے. تو یہ سوچ گھر والوں کی طرف سے یا خود کبھی ذہن میں آتی ہے کام کرتے ہوئے؟ نہیں, کبھی نہیں آتی. اگر یہ ہوتی تو شاید ہم آج یہاں پر کام نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, دوسری بات یہ کہ صرف یہ محرم میں اور اس میں نہیں کرتے. اگر آپ دیکھیں کہ ہم
کشمیر کا جو زلزلہ آیا تھا 2000 اس میں اسکاؤٹس کا بہت بڑا رول تھا اور وہاں سب سے پہلے جو ہے اسکاؤٹس جا کے اور انہوں نے ایسی ایسی جگہوں پہ, کیونکہ ہمارا جو ہے ہائیکنگ ہمارا ایک شعبہ ہے جو ہم کرتے ہیں, ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے, تو ہمارے لڑکے جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھنا بھی جانتے ہیں, چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو, الگ الگ یعنی اس کے طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں, یعنی ہمیں جو نارمل حالات میں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو وہ جا کے ریسکیو کیا تھا. پھر 2010 میں جو سیلاب آیا تھا سندھ کے اندر, ہمارے کئی مہینے ہمارے لڑکے وہاں پر رکے تھے, جبکہ نہ وہ پینے کو پانی تھا نہ کھانے کو کھانا تھا, اور ہم یہاں سے سارا کچھ کر کے مینیج کر کے, اور وہاں ہم نے زولو بورڈز اور ان کے ساتھ مل کے لوگوں کا ریسکیو کیا تھا. تو یہ ہم صرف اسی میں نہیں, ہر ایونٹس کے اندر ہم جتنے بھی یعنی یا جو کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی اگر پرابلم ہو جائے یا خوشی ہو, اس میں ہم لوگ آگے ہوتے ہیں. یہی حال کشمیر میں تھا کہ دریا کے کنارے بیٹھے, پینے کو پانی نہیں ہے. اس پانی کو میں, وہ رمضانوں کے دن تھے, ہم اپنے ساتھ غذا بھی لے کے گئے تھے, دوائیں بھی لے کے گئے تھے, جو ہماری ذاتی ضرورت کا سامان ہے جو ہماری بیک پیک میں آ جاتا ہے وہ ہم لے کے گئے تھے. آپ یقین جانو کہ گلے سے ایک نوالا نہیں اترتا تھا وہاں دیکھ کر. وہ اس پانی کو دیکھ کے اپنی بوتل سے نفرت ہوتی تھی کہ جو میں نیسلے لے کر آیا ہوں, کیونکہ اس کے اندر لاشیں تیر رہی تھی. آپ کو میں نہیں بتانا چاہتا, آپ رو پڑو گے جو حالات وہاں تھے. اور اس وقت جب پاکستان فوج زندہ باد, پاکستان فوج کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا تو صرف اسکاؤٹ تھا. اچھا, یہ جو آپ لوگوں کا ٹریننگ کا مرحلہ ہوتا ہے, اس میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو ٹرینڈ جو ہیں وہ ٹرینرز چاہیے ہوتے ہوں گے, پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہوں گے, جو جس طرح فورسز کی ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح آپ لوگ جو یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں اس کی, تو آپ لوگوں کو فورسز کے جو ٹرینرز ہیں وہی ٹرین کرتے ہیں؟ ہاں, اکثر کرتے ہیں. کمپیریٹیولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10% آف دی فورسز, اچھا 90% جو ہے, جیسے ہمیں پریڈ کرنا آتی ہے, انہیں بھی آتی ہے, وہ ہمیں ہی سکھاتے ہیں, مگر 10% ہم وہ چیز ہمیں وہ سکھاتے ہیں کہ جب کوئی سویلینس کو ضرورت پڑے ہم وہاں ان کی مدد کر سکیں. سرحد پہ ضرورت پڑے وہ والی چیزیں ہمیں نہیں سکھاتے, کیونکہ وہ سارا وار ایکوپمنٹ ہے, بیٹل ایکوپمنٹ ہے. ذاتی طور پہ کوئی کچھ جانتا ہو وہ اور بات ہے, کسی کو شکار کا شوق ہو, بندوق چلانا آتی ہے, مگر ہم آفیشیلی اسے نہیں سکھاتے, کیونکہ آپ لوگ آرمڈ نہیں ہوتے, آپ لوگ کے اسلحہ نہیں اتفاق کی بات ہے کہ میں یوزلی صرف یہ آپ کو زبان سے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس اسلحہ کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سوئس نائف ہوتا ہے, وہ اتفاق سے آج میں نہیں پہنا ہوا, ورنہ میں ہمیشہ اپنی یونیفارم پہ پہنتا ہوں. تم بھی نہیں لائے نا سوئس نائف سے, وہ اتنا سا ہوتا ہے. اچھا, وہ ہماری ون مین آرمی ہے. دوسرا ہتھیار ہمارا یہ اسکارف ہے, اور تیسرا ہتھیار ہماری بیلٹ ہے. اچھا, یہ جو تین چیزوں سے ہم اتنے کام لے سکتے ہیں. اور ہاں, ایک چھوٹی سی 6 فٹ کی یا 7 فٹ کی ہمارے پاس ایک روپ بھی ہوتی ہے. اچھا, میں یہ جو آپ نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں نا, ان میں سے 2 چیزوں کا استعمال میں جو ہے وہ تانیہ سے جاننا چاہوں گی. تانیہ, اسکارف آپ نے بھی پہنا ہوا ہے, مجھے بتاؤ اسکارف کا استعمال. آپ اس سے بیلٹ نہیں پوچھیں گے. ہاں, میں اسی لیے 2 چیزوں کا بولا سر, میں معذرت چاہتی ہوں, میں نے اسی لیے 2 کا کہا ان کو. تو پہلے آپ دیکھیں, مجھے بھی ڈانٹ پڑ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, سر موجود ہیں یہاں پہ, آپ اسکارف سے کیا کام لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, اسکارف بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم گرلس کے پاس صرف ایک اسکارف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمرجنسی سچویشن جب ہو تو آپ اس اسکارف کو بہت اچھی یوٹیلائز کر سکتے ہو. جیسے بتایا سر نے کہ آپ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, آپ کسی کو اس طرح آرم ریسٹ دے سکتے ہو. آپ کسی کے اسکارف اس طرح اس کی ہڈی ہو گئی تو ادھر آپ باندھ سکتے ہو. آپ کسی کا سر زخمی ہو گیا, آپ ادھر اپنا اسکارف اس کو ایز اے پٹی کے طور پہ, بینڈیج, اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں. اوکے, ویری نائس. تو یہ جو آپ لوگوں کے یونیفارم میں بہت ساری چیزیں ہیں, یہ آپ کو فرسٹ ایڈ میں ہے, یہ وہ ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اسکارف کا ذکر کیا تھا اور آپ نے اپنی اس نائف کا ذکر کیا تھا, سو وہ نائف بھی ڈیفینیٹلی اس میں 6-7 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سوئس نائف کے اندر. ایک تو چاقو ہوتا ہے جو آرڈنری پیاز سبزی کاٹنے کے کام آتا ہے. ایک اس میں پوکر ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے سے گھڈے وڈے کھودنے کے کام آتا ہے. اسی میں اسکریو ڈرائیور بھی ہے, اسی کے اندر پلائر بھی ہے, اسی میں سیزر بھی ہے چھوٹی سی. تو وہ ہمارے جو لائک میرا بٹن ٹوٹ گیا, میں نے بٹن ٹاکنا ہے, تو اس کے ایک کونے میں چھوٹی سی اس میں اس کی سوئی بھی رکھی ہوئی, اس میں دھاگا لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ڈرانے ورانے کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ سویلینز میں کتنا ہمارے ذہن سوچ وہاں تک جاتی نہیں ہے جتنا میرے ذہن میں یہی آیا اس کو ڈرانے کے لیے. دیکھو میرے پاس یہ چھوٹی سی چیز ہے, وہ حسنات بھائی کے پاس تھا چکو ہے, وہ والا چکو نہیں ہے, اس سے بڑا ہے, مگر بہرحال اس سے شاید کئی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ ہمیں اس وقت کام دیتی ہیں جب ہم گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. اوکے, رائٹ, اس میں آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو مینیج, بجلی چلی گئی ہے اس کو فوراً ہم نے بورڈ کھول لیا اور اس سے صحیح کر لیا. بیلٹ کس لیے کام آتا ہے, بیلٹ کا کیا کام ہے؟
हाँ, यही तो मैं सुनना चाह रही थी अब कि आप वहाँ ये पे क्या देखिए हुआ है? कि अगर अभी मैं रोड पे जा रहा ठीक हूँ, है। हम दोनों हैं या हम तीनों हैं, एक एक्सीडेंट होता है, उसे फौरी तौर पे पट्टी की भी जरूरत है, उसे फौरी तौर पे स्ट्रेचर की भी जरूरत है, क्या करेंगे? डेफिनेटली बेल्ट का स्ट्रेचर बनाएंगे, स्कार्फ की पट्टी बनाएंगे, उसको उठाएंगे, क्योंकि बेल्ट का टूटी स्ट्रेचर कैसे जी, बनाएंगे? बड़ा आराम से बन जाएगा ना, बेल्ट खोलेंगे उसके ऊपर 2 बेल्टों पे उसको बेल्ट उसको उठाएंगे। उठा लेंगे। अब दो आपने बेल्टों पे, हमें 3 बाउंड बेल्टों किया पे। हुआ है, नहीं तो अभी हम करके दिखा देते। अच्छा, मतलब दो अगर स्काउट्स हैं तो एक ने अपनी बेल्ट से उसकी लेग की साइड पर उसको दोनों वो ने अपनी किया। बेल्ट दोनों बेल्ट को कमर पे लेग कमर पे रखा, लेके बैक में रखा, और 3 है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो और पीसफुली उठेगा। पीसफुली उठेगा। जी, जी। ओके, किसी राइट। स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास अगर स्कार्फ्स हैं, जैसे हमारे पास बड़े साइज के भी हैं, छोटे साइज के भी हैं, बच्चियों के ठीक है। जरा और बड़े साइज के भी होते हैं, हम इससे भी स्ट्रेचर बना सकते हैं, इस पे नॉट्स बांध के। ओके, अगर हमारे पास 2 डंडे इत्तेफाक से मिल जाते हैं, 2 बांस मिल जाते हैं, तो हम Right. उससे उसका एक स्ट्रेचर का बेड भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप सबके यूनिफॉर्म में जो है Discipline. स्काउट्स के ये आप Uniform लोगों तो के discipline है, स्कार्फ्स हर और चीज़ होगी। हर चीज आपके जो है। बच्चियों के पास कुछ एक्स्ट्रा सामान ये वाला होता है, जिनके पास साश होते हैं, अच्छा, हमारे आपके पास नहीं होता है। क्या कौन सी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा एज अ नाइफ लगाने की इनको इजाजत है, मगर नहीं पहनती है तो ठीक, अच्छी बात है क्या ना पहने, लगाने? मगर जब ये नाइफ कैंप पे लगाने होंगी, की, नाइफ नाइफ रखने लगाने की की, इजाजत right. है। ये जो स्विस नाइफ है वो सिर्फ मेरा नहीं, इन बच्चियों का भी हथियार है, राइट, क्योंकि ये भी किचन वर्क करेंगी वहाँ टेंट में खड़े होकर, मैं भी किचन वर्क कर रहा होता हूँ, वो और बात है, थोड़ी सरी झाड़ के कहता हूँ सरदार जरा खाना तो पका लो। That is a different- हमारी मर्जी है। नहीं, कुछ अब यही बात है कि कुछ अच्छे, कुछ सपोर्टिव लोग होते हैं और कुछ हाँ। आपको वो करते हैं। इस तरह लेडीज़ में भी ये है, काफ़ी हमें अप्रिशिएट करती है डेट कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर तरीके से करो, ये करो। बट कुछ होती हैं जो इस तरह से करती हैं, बट हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, अभी right. आपने जब प्रोग्राम का इंट्रो शुरू किया, मैंने कहा घर में 2 बर्तन टन टन करते हैं, ये इतना बड़ा इवेंट है, छोटी छोटी सी बातें हो जाती हो हैं, जाती हमारे पर हैं, फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। हमें बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा। 50 में से 1 हमें गाली भी देके जाते हैं, तो करेंगे वही जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने अपना महाज छोड़ दिया, अपना मोर्चा छोड़ दिया, या जहां हम डिटेल किए गए वो जगह हमने छोड़ दी, तो क्या फायदा वो हमारा। सही। अच्छा, ये अगर हम नहीं छोड़ते मैं उसको। हाँ, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपसे पूछूं, वो जो बच्चे हैं जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जिनको आप बहुत स्टार्ट की ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उनको तो आप बहुत उनके Pampered. हिसाब से उनको पैम्पर ट्रेनिंग की जाती पैम्पर है, ट्रेनिंग बहुत की पैम्पर जाती ट्रेनिंग, है। ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर आप उनमें से देखते हैं कि किसका जज्बा ऐसा है कि जो आगे बढ़ना चाहता है, फिर स्टेज टू स्टेज उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ, कि फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा जो टेंडर फुट कहते हैं हम, टेंडर फुट, यानी वो क्या कहते हैं उर्दू में, गिल से, क्या कहते हैं? सॉरी, वो बैच कहलाता है, एक छोटा अच्छा, सा ठीक टेंडर है। फुट कहते हैं हम उसको, मतलब नन्हे से मासूम से पाँव जैसे कहते हैं हम जब उससे ट्रेन करते हैं तो उसका फिर एक टेस्ट भी लेते हैं। हम ये नहीं करते कि आपको बैच पकड़ा है, यू आर ट्रेंड, ये बैच पकड़ा है, यू आर ट्रेंड, ये मेडल पकड़ा है, यू आर ट्रेंड, उसके टेस्ट लेते हैं बाकायदा। ओके, ये बच्चियां जो हाइक पे गई थी, इनसे पूछे उस हाइक के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि इस हाइक के बाद एक छोटा से कोर्स के बाद इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्काउट अवार्ड मिलेगा, वो है प्रेसिडेंट ओवर स्काउट्स अवार्ड, जो हम लोग ले चुके। माशाल्लाह। तो वो उसके पीछे भी एक थीम है, मेरे गोल्ड मेडल्स के पीछे एक थीम है कि मैंने क्या 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 किया। हमारे कोर्सेज में सबसे बड़ा कोर्स कहलाता है कायदे आज़म। अच्छा, आप ये समझें कि वो बॉय स्काउट एसोसिएशन का बैचलर्स प्रोग्राम है, राइट। फिर हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, अच्छा, लीडर ट्रेनर्स ये के। कितने अरसे में ये जो एक प्रॉपर एक स्काउट जो तैयार होता है, वो कितने अरसे का प्रोग्राम है आप लोगों की? ये training? सारे कोर्सेज जो है ना, कोई अगर बिल्कुल मैट्रिक से शुरू करे और लगातार रहा, उसको कोर्सेज अवेलेबल हो तो 3 साल में मुझे क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, मगर वो कोर्सेज एक्चुअली हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं करा पाते, हमारे अपने वसाइल हैं, हमारी ज़रूरत हैं। हमें बच्चों के पूरे पाकिस्तान से या पूरे सिंध के या पूरे कराची के बच्चों के एग्जाम्स को देखना होता है। हम प्रेफरेंस देते हैं कि पहले मैट्रिक पास करो, फिर हम ये वाला इम्तिहान पे शेड्यूल को चलें। ज़हन में फिर तुम रखते हैं इंटर के बच्चों शेड्यूल को देखते हैं कि बच्चों के ठीक है। इंटर के शुरू हो गए जो हमारे बच्चे हैं। हम ये नहीं करेंगे कि हम अपना टेस्ट रख देंगे और वो बेसिक एजुकेशन छोड़ के आ जाए। ठीक है, राइट। तो आप लोगों की ट्रेनिंग्स जो है वो कहाँ पर? आप लोग कराची से, जिस तरह आप कह रहे थे कि बाहर होती है? ट्रेनिंग स्कूल के बारे में हमारा बताओ। ट्रेनिंग सेंटर है गुलिस्तान में, जो स्काउट्स कॉलोनी जो कहलाती है, वहाँ पर हमारा पूरा किस बाकायदा साइड पर है? सहाफी स्काउट्स, अबुल हसन साफी अच्छा, कॉलोनी अच्छा, के साथ। ओके, ओके, बहुत साफी बड़ा कॉलोनी के training साथ center हमारा पूरा ट्रेनिंग सेंटर है। नाम मत ओके। बताना, वो कब्जा कर लेंगे लोग। तो वहाँ पर करते हैं। उसके अलावा हमारा जो यानी लेक्चर्स वगैरह है, हमारा यहाँ पर हेडक्वार्टर है, प्रोविजनल हेडक्वार्टर जो दीन मोहम्मद रफाई रोड के ऊपर है। बिहाइंड YMCA। इस जगह YMCA पर के साथ। मैं अगर 2 शख्सियात का आपके तवज्जुह से, सलाम पाकिस्तान के तवज्जुह से, बॉय स्काउट एसोसिएशन की खिदमत के लिए अगर शुक्रिया ना करूं तो मैं इन 2 शरीफ आदमियों के साथ बहुत ज़्यादती करूँगा। अच्छा, हर
सूबे में एक चीफ कमिश्नर होता है, वो इलेक्टेड पोस्ट होती है। पता नहीं कितने हमारे पास से आए, कितने हमारे पास से गुजर गए। इलेक्शन कमिश्नर कह दिया मैंने गलती से, सॉरी, चीफ कमिश्नर होता है। हमारे भी प्रोविंशियल चीफ कमिश्नर होते हैं, नामालूम कितने आए, मेरे बाद नामालूम कितने आएंगे। जो मौजूदा, मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, आउटस्पोकनली, कि मैं कोई मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मेरा उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। ही इज़ दी बेस्ट विच आई हैव सीन टिल टुडे इन 27-28 सालों में। जितना काम उन्होंने पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के लिए किया है, जनाब मोहतरम सिद्दीक मेमन साहब जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं, और मैं आपको बता दूं कि प्रोविंशियल कमिश्नर का जो हमारी पोस्ट होती है, ये इलेक्टेड पोस्ट होती है, हर एक को इलेक्शन लड़के आना होता है। उन्होंने ना तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर बनवाया, ना तो सिर्फ हमारे हेडक्वार्टर को बनवाया, ना तो सिर्फ हमारा प्रॉपर ऑडिटोरियम 300 का, आप आए अपना प्रोग्राम करें, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, क्योंकि मैं नेक्स्ट आपसे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इलाके। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये जो सारा आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया है, ट्रेनिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सब चीज़ें हो रही होती हैं, और आप लोग ऐसा वॉलंटियर काम कर रहे होते हो, तो इन सब चीज़ों को स्पॉन्सर कौन करता है? बजट कैसे चल रहा होता है? बजट इस तरह से बनता है कि एक बिल्कुल जैसे आपका ये एक एसोसिएशन है, आपके जो यहाँ पर फाइनेंस वाले लोग हैं वो एक बजट बनाते हैं, हमारे पास भी एक फाइनेंस कमेटी है, वो बाकायदा हमारा बजट बनाती है। अब आप क्वेश्चन सिर्फ ये करें कि पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं बताएं? आसमान से। आसमान से। देखिए हमारे पास आसमान किधर है मुझे भी बताएं। हमारे पास हमारी अपनी, मैं वही बता रहा हूँ, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, हमारे साथ ईमानदार आप लोग अपनी खुद ही अपनी उसको करते हैं? जैसे पेट्रोल पंप है हमारा उससे करंट आता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध यही बताना चाह रहा था कि जनाब सिद्दीक मेमन साहब की वजह से, जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने अब हमारा एक बाकायदा, चीफ मिनिस्टर साहब कायम अली शाह साहब ने उसको सैंक्शन किया था, और ये जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी उसको ओके किया है, सिर्फ हमारे चीफ कमिश्नर साहब की वजह से, कि हर महीने और हर साल हमें एक ग्रांट इन एड मिलेगी। हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो अल्लाह का शुक्र है ईमानदार लोग हैं, वो पैसे खाते नहीं, बच्चों का पैसा है, बच्चों को उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो उसी प्रॉपर्टी हमने जमा की, वो खरीदी। हमारा पेट्रोल पंप है, हमारी अपनी 20 एकड़ की जमीन है। ना बताएं, फिर बाद में आप कहेंगे कि मैंने कहा कब्जा हो गया। अच्छा, पूरे सिंध में हमारा वो है। राइट, ये मुझे बताएं कि जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो फैमिलीज देख रही हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि आपके की जो कम्युनिटी के भी जो लोग हैं और वो स्काउट्स इस तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे सिर्फ गैजेट्स में लगे रहते हैं ना, क्योंकि आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है, तो अगर वो इस तरफ आना चाहते हैं और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, तो किस तरह वो यहाँ आ सकते हैं आप लोगों तक? बच्चों से कहूँ कि ये वाले जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ना, उन्हें छोड़े, हम आपको गैजेट बनाना सिखाएंगे। क्या हमारे पास गैजेट्स बनाए जाते हैं, हम भी उसे गैजेट ही कहते हैं। अच्छा। जब हम एक टेंट में रहते हैं तो गैजेट की तस्वीर लगाइए, गिल साहब बताइए, ये मास्टर है ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम बनाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगी। पूरा ब्रिज बना देते हैं, उसका नाम गैजेट है। जब सर बोलते होंगे तो फिर आप लोग मेरी तरह खामोश रहते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में सर इतना अच्छा बोल रहे हैं कि एक शख्सियत सर जो है वो नहीं बोल सके, वो मैं बोल देता हूँ। अख्तर मीर साहब जो हमारे जो इस वक्त वो उनकी बड़ी सपोर्ट हमें है, और हर जगह हर मकाम पे वो हमें हर तरीके से फोन करेंगे, अभी यहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए, अल्लाह उन सबको सलामत रखे जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। राइट जी, आप जो बात कर रहे थे सर। मैं अर्ज ये कर रहा था, जी मैं अर्ज ये कर रहा था कि मीनारे पाकिस्तान से लेके जी तो हमारे बाबा कौम रहमतुल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो मज़ार है, वो हमारे बच्चे, स्काउट्स बच्चे मिनटों में आपको बना के दिखा सकते हैं। सिर्फ मज़ार ही नहीं, कोटरी का जो ब्रिज है जी उसको भी, और सिर्फ रस्सी और बांस, ये दो चीजें चाहिए। और वो जो नाइफ बता रहे हैं ना सर, किसी भी दिन सामान हमसे कहेंगे लेके आओ, और किसी मैदान में आप हमें देख लें, हम कितनी देर में बना के खड़ा करते हैं और उतना ही बड़ा ब्रिज बना देंगे। जी क्या बात है तानिया, तुम क्या खुद बना लेते हो? ये हमारे शाना बशाना है। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, खाना पकाती है, उसमें भी हमें मैप मेकिंग, इवन आपको मैप स्टडी करना, आपको पॉइंट्स बताना, हमें भी वो सारी चीजें बताते हैं। राइट, जबरदस्त। खाना वाना बनाना आता है? अच्छा, चलो शुक्र है। ये इस लड़की से सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वरना सब कहेंगे देखो लड़ाई सिखा दी, पहाड़ पर चढ़ जाती है और लोगों की मदद कर लेती है, किचन में भी जाती है या नहीं जाती है। तो आपकी तसल्ली के लिए मैंने जान लिया, उनको भी नहीं पता था। मजे की बात ये है, इस मेरी सवाल से इनको ये पता चला है। अब खाने की फरमाइश कीजिएगा
سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا, بہت معذرت کے ساتھ, مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ. آئی وش کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو ہم اس طرح کا ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ ضرور کریں جس میں ہم تانیہ کو تھوڑا اور قریب بٹھائیں گے تاکہ تانیہ سے اور کچھ بات کی جا سکے. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. معین صاحب آپ کا شکریہ, سرور صاحب, جارج صاحب اور تانیہ خاص طور پر آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے, اور میں آپ لوگوں کو آل دا بیسٹ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے کام کے لیے. اسی طرح کام کرتے رہیے, خوش رہیے, اور جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں ضرور اپنے بچوں کو لائیے, ان کو موٹیویٹ کیجیے تاکہ وہ ایک رسپانسبل جو ہے وہ شہری بن سکیں. اور جب آپ اس طرف جاتے ہیں نا تو آپ ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں, تو آپ برائیوں سے بھی بچتے ہیں. تو ایک ہیلدی شخص ایک ہیلدی معاشرے کا جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ایک آواز, ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.